من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ معزز حاضرین و سامعین، آج ہم اللہ کے فضل اور اس کی مدد سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 سے شروع کر رہے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اب یہاں سے جو یہ دوسرا رکوع بھی شروع ہو رہا ہے، تو یہاں سے دلائل تکوینی جو ہیں یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ پچھلے رکوع کے اندر رب العالمین نے ایک بستی کا تذکرہ فرما کر تو اہل مکہ کو خبردار کیا۔ اب یہاں سے دلائل تکوینی جو ہیں انہی کا تذکرہ کر کے رب العالمین بندوں کو خبردار کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ مردہ زمین ہے۔ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے نکالا اس سے غلہ، بس وہ اس سے کھاتے ہیں۔ اب یہاں مردہ زمین کا تذکرہ فرمایا کہ ایک تو ان بستیوں سے یہ گزرتے بھی ہیں، ان بستیوں کو انہوں نے دیکھا بھی ہے، جو بستیاں ملیا میٹ کر دی گئیں اور ان کے جو اجڑے کھنڈرات ہیں وہ اس بات کی دلیل دے رہے ہیں۔ اور یہاں مردہ زمین کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کے سامنے یہ بھی ایک نشانی ہے، زمین بھی، کہ یہ بنجر زمین جس کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ اگانے کی طاقت نہیں تھی، اور پھر یہ دلائل وہ ہیں کہ جو صرف یہ نہیں کہ وقتی طور پر
تو لوگوں کی توجہ اپنی طرف کر لیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنی بغاوت پر آمادہ اور ہو جائیں۔ یہ وہ تکوینی دلائل ہیں کہ جو قیامت تک ان کی نظروں کے سامنے ہیں، یہ وقتی طور پر نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ زمین، مردہ زمین جو بالکل جو ہے وہ سبزہ اگانے کی، جس کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی اور اس کے اندر کوئی سبزہ نہیں اگتا تھا، تو ہم نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، اور زندہ بھی ایسا کیا کہ اس سے ہم نے غلہ نکالا۔ کسان جو ایک ایک دانہ پھینکتا ہے تو وہی دانہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سخت زمین سے ایک کومپل جو ہے، نرم و نازک کومپل نکلتی ہے، اور پھر چند ماہ بعد، چند دنوں بعد وہ ایک تنا بنتا ہے، اور کسان کے دل کو وہ بھاتا ہے، کسان اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھئے نا کہ وہ اسے کس نے نکالا ہے، اس مردہ زمین کو کس نے زندہ کیا؟ تو فرمایا یہ بھی ان کے سامنے نشانی ہے کہ ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اس سے غلہ نکالا، اور اس غلے سے یہ کھاتے ہیں جو ہم نے نکالا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی اس نعمت کو کھا کر بھی ان کے اندر سمجھنے کی، سوچنے کی صلاحیت نہیں رہی کہ جس غلے کو ہم کھا رہے ہیں، اس غلے کو نکالا کس نے ہے، اس غلے کو کس نے اگایا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اگائے اس میں باغات کھجور اور انگوروں کے۔ اس مردہ زمین کو ہم نے زندہ کیا، اس کے اندر غلہ بھی اگایا، اور پھر اس کے اندر ہم نے باغات بھی اگائے، کھجوروں کے باغات ہیں، انگوروں کے باغات ہیں، اور جاری کر دیے اس میں ہم نے چشمے۔ پہلی آیت کے اندر غلے کا تذکرہ ہوا، اور دوسری آیت کے اندر رب العالمین نے باغات کا تذکرہ فرمایا، اور باغات میں ان دو درختوں کا تذکرہ فرمایا، ایک کھجور کا جس کے لمبے لمبے جو ہیں وہ درخت ہوتے ہیں اور ایسے کہ جیسے وہ آسمان کو چھو رہے ہیں، اور بیل وہ کہ جو زمین کے اوپر بچھی ہوتی ہے۔ اور رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو، یہ کھجور کے لمبے لمبے تنے کو، لمبے لمبے درخت کو کس نے کھڑا کر دیا ہے، جو آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر زمین، انگور کی زمین، جس کو اٹھانے کے لیے تم چھپر بناتے ہو زمین پر، اور اس کو کس نے جو ہے وہ تو قوت دے دی ہے کہ زمین کے اوپر بچھی جا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ان کو اگانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور پھر ہم نے، جب تم نے باغات لگائے اور باغات ہم نے اگائے، تو پھر ان باغات کے لیے پانی بھی چاہیے تھا۔ تو رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے پھر جو ہے وہ چشمے اگائے، جن چشموں سے تمہارے کھیت، تمہارے باغات سیراب ہوتے ہیں اور ان کی آبپاشی ہوتی ہے۔ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ کھائیں وہ اس کے پھلوں سے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور نہیں بنایا ہے ان کو ان کے ہاتھوں نے۔ افلا یشکرون، کیا وہ ان نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے؟
ان کو ہم نے اس لیے اگایا ہے کہ وہ ان کو کھائیں، ان کے پھلوں کو کھائیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کو ان کے ہاتھوں نے اگایا نہیں ہے، ان کو اگانے والا رب العالمین ہے۔ انہوں نے بس کھیتوں کے اندر جو ہے وہ زمین کے اوپر بیج ہی پھینکا ہے، اور اس بیج کو رب العالمین نے زمین کو قوت دی، اللہ کے حکم سے وہ نکلا ہے، اور انہوں نے ایک دانہ پھینکا ہے، اللہ رب العزت نے اس ایک دانے سے کتنے جو ہے وہ پودے اگا دیے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس لیے اگائے ہیں کہ یہ اس سے کھائیں اور لطف اندوز ہوں، اور پھر ایک پھل سے کتنے کتنے جو ہے وہ انسان فائدے اٹھاتا ہے۔ ایک ہی پھل کے اندر اللہ رب العزت کس طرح جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ذائقے ڈال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آم ایک پھل ہے، آم کی مثال لیں، یہ ایک پھل ہے، جب یہ آم اگتا ہے اور پھر اس کو پھل لگتا ہے تو شروع میں اس کی جو ہے نا وہ ایک لذیذ مزیدار چٹنی بنتی ہے، پھر کچھ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، کچھ دن بعد تو وہ اچار کے کام آ جاتا ہے، اور اس سے کچھ بڑا ہوا تو اب وہ مربے کے کام آتا ہے، اور پھر اس سے کچھ بڑا ہوا جب وہ پکتا ہے تو کچھ لوگ تو ویسے ہی اس کا رس چوس لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو کاٹتے ہیں، اور کاٹ کر اس کو جو ہے نا وہ کبھی جوس بن رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں۔ تو عام پھل تو ایک ہے، اللہ رب العزت نے شروع سے لے کر اس کے پکنے تک جو ہے اس کے اندر مختلف ذائقے ڈال دیے ہیں۔ تو یہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کیا کسی کی طاقت ہے کہ اتنے بڑے درخت کو چھوٹے چھوٹے آم لگا دے؟ اور کیا کسی کی طاقت ہے کہ ایک چھوٹی سی بیل جو زمین پر بچھی ہوئی ہے اس کو بڑے بڑے جو ہے وہ تربوز لگا دے؟ یہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسے انسانوں کی جو ہے نا وہ بھلائی کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے رب العالمین اسی طرح کے پھل اگائے۔ تو فرمایا کہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے کیا افلا یشکرون، ان نعمتوں پر یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں کھائی ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ فوری سجدے میں گر جاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ یہ اکڑ گئے اور انہوں نے سمجھا کہ یہ تو ہماری محنت ہے، ہم نے سب کچھ کیا ہے، ہم نے ہی اگایا ہے، تمہاری محنت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ کے فضل پر جو ہے وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے نعمتوں پر شکر ادا فرماتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اسے پھر اور نعمتیں عطا فرماتا ہوں۔ جب کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں اس سے چھین لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔